آج الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا ایک اور اجلاس تھا، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو الیکشن کمیشن کا آخری آرڈر تھا 27 اگست 2020 کا، جس میں انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو جو پہلی رپورٹ تھی اس کو مسترد کیا تھا، اور اس میں وہ تمام نقائص کی نشاندہی کی تھی جس کا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈٹ نہیں ہو رہا، یہ شفاف آڈٹ نہیں ہو رہا، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ کریڈیبل نہیں ہے، اور یہ جو تمام معاملات ہیں اس کو طوالت دی جا رہی ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے یعنی ایک پروفیشنل آڈٹ وہ نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے ان تمام تحفظات کی تصدیق ہوئی 27 اگست سن 2020 کو، جب الیکشن کمیشن نے وہ کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی، اور ان کو مزید 6 ہفتے کا ٹائم دیا کہ وہ 6 ہفتے میں اپنی دوبارہ تمام معاملات کا جائزہ لیں، ثبوت کی تصدیق یا تردید کریں، اور اپنی ایک حتمی رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں۔ آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ 6 ہفتے اس کمیٹی کے 22 اکتوبر کو پورے ہو جائیں گے۔ اگلی میٹنگ انہوں نے آج 19 اکتوبر کو بلائی ہے، اور ظاہراً ایسا نظر نہیں آتا کہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ اپنی تمام تحقیقات مکمل کر سکے گی، کیونکہ ابھی وہ پہلے مرحلے میں لگتے ہیں جہاں ثبوت کی تصدیق کا عمل دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑا افسوسناک ایک معاملہ ہے، بڑا ایک المیہ ہے، ہمارا سانحہ ہے کہ میں انصاف کی تلاش میں 6 سال ہو گئے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 80 کے قریب ہیئرنگز ہو چکی ہیں کمیٹی کی، اور تقریباً اتنی ہی ہیئرنگز الیکشن کمیشن کی ہو چکی ہیں، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ ثبوت موجود ہے، تصدیق ابھی اس کی مکمل نہیں ہوئی بلکہ آج شروع ہوئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ہمارا ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ادارے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کریں گے اور انصاف نہیں دیں گے تو ہم اسی طرح سیاسی طور پہ ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں جاتے رہیں گے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو یہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کیس کو حتمی انجام تک لے کے جاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے پہلے دن سے کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، چاہے سپریم کورٹ تک جانا پڑا، اور وہ دن ہوگا جس دن قوم کے سامنے حقیقت آئے گی، اور وہ حقیقت بڑی خوفناک اور بھیانک ہوگی کہ کس طرح عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، کہ وہ جو بنیادی اصول تھے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہم شفاف ہیں، ہم لوگوں کے پیسے کو اپنی امانت سمجھتے ہیں، وہ تمام معاملات کی جب حقیقت سامنے آئے گی، وہ دن ہوگا جب پاکستان کی سیاست میں شاید ایک سنگ میل حیثیت رکھے گا، کیونکہ جتنے سیاسی بہروپیے ہیں ان کی حقیقت عوام کے سامنے آ جائے گی، اور یہی عمل پھر دوسروں کے لیے بھی ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی جس کے لیے ہم سب متمنی ہیں، جس کے لیے ہم سب تڑپ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی انصاف ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور انصاف کی ایک علامت آپ آج کے سامنے ہے کہ ڈی چوک میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے سر و سامان رات کو سڑک پہ لیٹ کے سوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور سامنے صدارتی محل ہے۔ اور میں ڈاکٹر عارف علوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو وہ خواتین نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بے سر و سامان وہاں پڑی ہیں؟ آپ کیسے اپنے صدارتی محل میں سو سکتے ہیں جبکہ پاکستانی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سڑکوں پہ لیٹی ہوئی ہیں؟ کیا یہ مدینے کی ریاست تھی؟ کیا اس ریاست کو بنانے ہم نکلے تھے؟ کیا ڈاکٹر عارف علوی اس صدارتی محل سے نیچے اتر کے آ کے ان خواتین مائیں بہنوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا اور یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کے لیے آپ کے جو مسائل ہیں، اور ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سب کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے؟ لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، بجلی کا بل جو ہے وہ ایک بم کے طور پہ گرتا ہے، خوراک کی جو قیمتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے 2 وقت کا۔ تو یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے؟ یہ وہ بنیادی انصاف ہے جو عوام کو دینا تھا، اور اس بنیادی انصاف کو دینے کے لیے آپ نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تک الیکشن کمیشن جیسے ادارے
فیصلہ حق پہ، میرٹ پہ، انصاف پہ نہیں دیں گے اور جلد نہیں دیں گے. جب تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہ قوم ہمیشہ تباہی کے کنارے رہے گی. اسی لیے یہ کیس بڑا اہم ہے. اس کیس کو انشاءاللہ میں آخری اس تک لے کے جاؤں گا. اور جب لوگوں کے سامنے، یعنی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں پہ میں نے الزام لگایا، میں نے ثبوت دیا، جس ادارے نے تحقیقات کرنی تھی اس نے ملزم کے خلاف جو سب سے زیادہ لیتھل ثبوت ہے اس کو چھپا کے رکھ لیا. آج تک وہ 23 بینک اکاؤنٹ منظر عام پہ کیوں نہیں آئے جو پاکستان تحریک انصاف تھے، جن کو اکثریت کو چھپایا گیا، جس کو عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتی تھی. ایک ایک انٹری، کس نے اس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ لیا، اس وہاں سے کس کے اکاؤنٹ میں گیا، وہ کتنا کیش ہوا، وہ تمام تفصیلات موجود ہیں. اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ بین الاقوامی 6 اکاؤنٹس کی ہم نشاندہی کر چکے ہیں، ایک بھی اکاؤنٹ ابھی تک حاصل نہیں کیا گیا. اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی. 2.5 سال ہو گئے اس کمیٹی کو کہ یہ تمام اکاؤنٹس، تمام باہر کے معاملات، تمام تصدیق ہو کے موجود ہوتی ہے اور آج ایک فائنل رپورٹ سامنے ہوتی ہے. کیا معاملہ ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں انصاف کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں انصاف کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور یہ میں اپنی ایک قومی ذمہ داری طور پہ ادا کر رہا ہوں. میں ایک پاکستانی شہری ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جس دن اس کیس کا فیصلہ سچائی پہ، میرٹ پہ، فیکٹس پہ آیا، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. ہم بہروپیوں سے آزاد ہو جائیں گے. ہم سب کو اسی امتحان سے گزاریں گے جس امتحان سے گزرنا چاہیے ہر سیاسی لیڈر کو. عمران خان کیوں کوشش کر رہا ہے؟ 7 ریٹ پٹیشنز کیوں اس نے کی؟ کیوں تاخیری حربے استعمال کیے؟ کیوں الیکشن کمیشن اکتوبر 10 کو فیصلہ دیتا ہے کہ تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے؟ یہی کافی ہے، یہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ کوئی نجات دہندہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو کھولے کہ ہم نے پاکستان میں اپنے ذہنوں کو آزاد کرنا ہے. یہ کیس انشاءاللہ پاکستان میں ایک نجات دہندہ کے طور پہ یہ کیس ثابت ہوگا، کیونکہ ہم پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے برائی اور کرپشن کو ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نان پروفیشنل انداز میں اس کیس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کیس کا آپ بائیکاٹ کر دیں اور اس کی تحقیقات میں شامل ہی نہ ہو؟ دیکھیں، جہاں تک اس کا جس طرح یہ معاملات ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن کے 27 اگست 2020 کا جو فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں اپنی کمیٹی کی تحقیقاتی عمل کو. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ 2.5 سال کی جو تحقیقات ہے وہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، ناقص ہے، اس میں وہ تحقیقات ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں ایک پروفیشنل تھا، میں نے بین الاقوامی اداروں میں کام کیا ہے. پروفیشنل آڈٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل آڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے سامنے تمام ریکارڈ رکھ دیا جاتا ہے. اگر ہمیں ایز آبزرور وہ کمرے میں بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا دیں، تمام ریکارڈ ان کے سامنے رکھیں، تمام اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھیں، جو چیز ہے اس کی وہ تشخیص کر دیں گے ایک ایک انٹری کی، اور جو نہیں ہے اس کو وہ لکھ کے دے دیں گے کہ جی اس پارٹی نے ہم سے یہ ڈاکومنٹس نہیں دیے جو کہ ضروری تھے. رپورٹ سامنے آ جائے گی، فیصلہ کرنا آسان ہوگا. اس میں یہ 4 سے 8 دنوں کا کام ہے پروفیشنل آڈیٹرز کا. 6 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اتنا مختصر. ابھی عمران خان نے آڈٹ کروایا شوگر کی کمپنیوں کا، 10 کمپنیوں کا، تو کتنا ٹائم لگا؟ 6 سے 8 ہفتے میں تفصیلی رپورٹ آ گئی نا. تو یہاں کیوں نہیں آتی؟ تو سب سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی، سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہی. اور یہ وہی بات ہے جو عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ طاقتور کے لیے الگ معیار ہے انصاف کا اور کمزور کے لیے الگ معیار ہے. آج عمران خان اور پی ٹی آئی طاقتور ہے، معیار مختلف ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ میرا قوم سے قول ہے کہ انشاءاللہ اس کیس میں حقیقت، میرٹ اور سچائی آ کے رہے گی. بہت شکریہ.